بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے حزب البحر، جو واقعی میں ایک بحر ہے، ایک سمندر ہے، اور جنہوں نے اس کو پڑھا ہے، جو پڑھتے ہیں یا جو اس کے عامل ہیں، جنہوں نے اس کا چلہ پورا کیا ہوا ہے، وہی اس کو بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں، وہی اس کی فضیلت کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی مجرب دعا ہے۔ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس دعا کو منسوب کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر قرآن کریم کی مختلف آیات، دعائیں وغیرہ اور یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں یہ دعا جو ہے وہ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی ہے۔ اچھا، واقعہ مختصر میں بتا دیتا ہوں کہ اپنے مریدین کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے سمندر میں، تو لہریں اٹھیں، طوفان آیا، اور یہ واپسی انہوں نے کر لی۔ بہت سارے لوگوں نے وہاں پر آپ کو بڑی تنقید کی آپ کو کہ جی آپ ہمیں لے کے جا رہے تھے، واپسی ہو گئی اور آپ ہمیں لے کے نہیں گئے، اس طرح کے نا الفاظ کہے، تو آپ بڑے اس پہ جو ہے نا آپ کو افسوس ہوا، بڑے پریشان ہوئے آپ اس بات پہ نا۔ تو وہیں پر ہی آپ لیٹ گئے، تو خواب میں جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ یہ دعا آپ کو جو ہے وہ ملی ہے خواب میں۔ اب اللہ عالم، ٹھیک ہے نا، سند میں ایسے ہی آتا ہے، جو واقعات ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ہے، جو ان کی کتابوں میں بھی ہے، الہام میں یا خواب میں یہ دعا جو ہے نا وہ سکھائی گئی ہے، جسے بعد میں جو ہے وہ حزب البحر کا نام دے دیا گیا، سمندر کی دعا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کا ہوتا ہے چلہ، اس کا چلہ ہوتا ہے، چلہ کب ہوتا ہے؟ 6، 7 اور 8 سفر کو، سفر کی 6، 7 اور 8 3 دن۔ ابھی آج کیونکہ چری میں خدا 3 سفر ہوگی، 3 یا 4 ہے، تو 6، 7، 8 تاریخ سفر کی، جو جہاں پر ہوگا وہاں پر اس کو کرے گا، اور وہیں کی اسلامی تاریخ کے حساب سے کرے گا۔ پاکستان کا حساب کا کوئی ضروری نہیں ہے اس کا، نہ ہی وہ یہاں کے حساب سے کرے گا۔ اگر کوئی باہر ملک میں رہتا ہے، کوئی امریکہ میں ہے، یو کے میں ہے، عرب میں ہے، وٹ ایور کہیں پر بھی ہے، تو وہاں کے حساب سے 6، 7، 8 سفر کو کرے گا۔ اب اس میں کیا ہے کہ 313 دفعہ اس کو پڑھا جاتا ہے، 313 دفعہ روزہ رکھ کے اس کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 دن میں آپ نے یہ تعداد جو ہوتی ہے 313 کی، اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اب وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں یا غیر نماز میں پڑھیں اس کو، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن روزہ رکھ کے 3 دن مسلسل روزہ رکھ کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ ایک دن میں اس کو تعداد مقرر کر لیں کہ 105 دفعہ یا 4 دفعہ ڈیلی بیسس پہ میں نے اس کو پڑھنا ہے، دن میں پڑھیں، رات میں پڑھیں، صبح میں پڑھیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب عامل بن جاتا ہے پھر اس کو آپ فجر کے بعد یا ظہر کے بعد دونوں ٹائم میں ایک دفعہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت کا کوئی مسئلہ ہے تو فجر کے بعد صرف ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں۔ جادو، جنات، اثرات، پریشانیاں، ڈر، خوف، مصیبت، تکلیف، بیماریاں، ہر چیز کے لیے یہ بہت مجرب ہے، ہر چیز کے لیے۔ جتنی بہترین یہ دعا ہے، اس لیے تو اس کو سمندر کہا گیا ہے، جتنی بہترین یہ دعا ہے اور جتنے فائدے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے اندر رکھے ہیں، ان دا اینڈ فائدہ تو میرا اللہ ہی پہنچاتا ہے نا، چاہے تعویذ ہو، چاہے دعا ہو، چاہے وظیفہ ہو، چاہے تسبیح ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، فائدہ تو میرا اللہ پہنچاتا ہے۔ تو جو شخص اس کو کر لے گا وہ عامل ہو جائے گا اس کا، اس کی بینیفٹس اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، فائدے اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس کا عامل نہیں بننا چاہتا تو ویسے بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، فجر کے بعد ایک دفعہ، ظہر کے بعد ایک دفعہ، روزانہ روٹین میں پڑھے۔ کوئی بھی چیز ریگولر کی جاتی ہے تو اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں، فائدے ہوتے ہیں، کبھی کبھار کے فائدے نہیں ہوتے۔ تو یہ دعا حزب البحر ہے، اس کا چلے کا وقت ہے، سفر میں ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، بہت سارے لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں، تو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو دعا حزب البحر مجھ سے لے لے، جو ہمارے سلسلے سے چل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ الفاظوں کے تھوڑی آگے پیچھے ہو الفاظ، ٹھیک ہے نا، تو بٹ اس ویڈیو کو دیکھ کے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اجازت بھی لے لے، کمنٹس کر دے، اس میں اجازت بھی دے دوں گا، اور پھر اس کو پڑھنے کی جو دعا ہے وہ میں آپ کو سینڈ بھی کر دوں گا، تو پھر آپ اس کو پڑھیں۔ کوئی رہنمائی چاہیے ہو، کوئی بھی ہو، تو آپ مجھ سے لے بھی سکتے ہیں، تو میں آپ کو بتا بھی دوں گا۔